اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ذکر کہتے ہیں وہ کلام، وہ بات کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا نام صرف مجھے یہ بتا کر اطمینان دے دیجئے کہ اتنی دفعہ آپ یہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے جی. یہاں پر ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی کنفیوژن میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں ساتھ میں، رجال کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آپ 10 دفعہ یہ پڑھ لیں تو آپ کو جنت مل جائے گی، آپ 33 دفعہ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، آپ اتنے اونٹوں کی قربانی کر دیں. تو کچھ ہمارے افراد ہیں کہ جو میں نے دیکھا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جی، دیکھیں میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے ہیں اور اتنی سی بات میں کروں گا تو یہ تو بڑا شارٹ کٹ ہے. بات ایسی نہیں ہے، بات بہت سمجھنے والی ہے جی، انتہا درجے کی سمجھنے والی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ کرتے کیوں نہیں ہیں. تو پتا چلا کہ عرب معاشرے کے اندر جو رسول اللہ عربی لسان عربی کی میں بات کر رہا ہوں، میں لغت عربیہ کی بات نہیں کر رہا. لسان عربیہ کے اندر کوئی قول ایسا نہیں ہے جی کہ جس کے اندر عمل نہ ہو، کوئی ایسا قول نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو چونکہ ہم عرب نہیں ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں. ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں معذرت کہ میں نام لیتا ہوں لیکن میں ام حسن کہوں گا، کہ ام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کی جو زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک نوکرانی دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ الفاظ دے رہے ہیں. ذرا کمال دیکھیے حدیث کا اور پتا چلے آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میری بیٹی ہیں، ٹھیک ہے جی آپ ان کو نوکر دے دیں، ایک نہیں 1000 دے دیں، لیکن وہاں پر ورڈز دیے جا رہے ہیں، مینز کے ورک دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ پڑھیں، ایفرٹ کریں، یوٹیلائزیشن آف فورس ہے یہ. سبح کا ورڈ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر آئے گا سین باہا کے مادے پر ٹوٹل یوٹیلائزیشن آف فورس ہے جی. الحمد جو ہے وہ وہاں پر کسی بھی عمل کے نتائج آتے ہیں جی. اللہ اکبر کے اندر آپ کی ذات کی نشو نما ہے جی. یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں، جنہیں ہم نے استغفر اللہ دیکھا اپنے معاشرے میں کہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بڑا مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا. بھائی ذرا آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں تو صحیح کہ عربوں کے ہاں تو جو قول ہے وہ فعل ہے. جو لسان القرآن کے اندر بات پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی کوئی قول ہے وہ فعل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ قول صرف محض لفاظی کی بنیاد پر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طرح حدیث کو اس کسوٹی کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھو نہیں، یہ کرو. اور یہ کرنے میں آپ کو بتائے گا کہ سبحان اللہ جب آپ کریں گے نا، جب آپ اللہ اکبر کہیں گے نا، جب آپ کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، جب آپ تکبیر کہیں گے، الحمد کہیں گے، سبحان کہیں گے، پھر میں آپ کو دیکھوں گا نا جی. اس کا باقاعدہ عملی مظاہرہ کیجئے نا. اس کے اوپر محض یہ بات کر کے اس کے اوپر تنقید کر دینی کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ دیکھیے جی 33 دفعہ یہ پڑھ لیں، 34 دفعہ یہ پڑھ لیں. بھائی آپ عرب نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کے موجود عربوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی لغت میں بھی اب یہ ساری کام صرف محض لفاظی ہی رہ گئی ہے کہ آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیجئے، اتنی دفعہ یہ کر لیجئے. یاد رکھیے وہ عمل، وہ نقصان کے جو عمل کے ذریعے ہوا ہو، الفاظ کبھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم یہ بتاتا ہے عمل کا ازالہ عمل ہی کر سکتا ہے. تو قرآن کریم نے جتنی بات پیش کی ہے اور یہ جو ہم ذکر بتا رہے ہیں آپ کو، تو وہ ذکر آپ یاد رکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ نے فرمایا ہو، وہ ذکر وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے گی. اور یہ ورک ہوگا، یہ ورڈ ہوگا، وہ ورڈ کے جس کے اندر ورک ہوگا. ہمیں وہاں تک جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں یہ کیسے ملتی ہیں. بنگلہ دیش کے اندر ایک اذان ہوئی ہے جی کہ جس میں ایک مجموعہ، وہاں پر جب پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر اذان دینے کے لیے وہ مجموعہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور اسے فائر لگتا ہے.
تو دوسری طرف سے ایک اور انسان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور یوں وہ لوگ ایک ایک جملہ بولتے چلے جاتے ہیں اور شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. ذرا یہ اذان دے کر دیکھیں نا، یہ محض لفاظی ہے، یہ محض لفاظی نہیں ہے.